اللہ، بس اپنے آپ کو جمانا ہے اور اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے اور پابند بنانا ہے۔ تھوڑی سی کشتی لڑنی پڑے گی، کشتی نفس سے کشتی لڑنی پڑے گی، اور یہ کشتی رب کو بڑی پسند ہے۔ یعنی جو باقی ہے وہ تو مناسب نہیں، پڑوسیوں سے کشتی اور ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، وہ تو رب کو ناپسند ہے، لیکن نفس و شیطان سے جو کشتی ہے یہ بڑی پسند ہے۔ جو نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے، کبھی وہ دبا لے، کبھی تو دبا لے۔ تو نفس کے ساتھ پورا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور نفس کو نیچا دکھانا ہے نفس کو۔ چنانچہ نفس کہے گا اچھا ابھی تھکاوٹ ہے، ابھی ذکر نہیں کرتے، ہم کہیں گے ابھی تو کرنا ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں آج نہیں، آج تھکاوٹ ہے، آج ایسے، چلو آج آرام کرتے ہیں، کل کریں گے۔ تو پھر ہم کہیں گے کل یہ دھوکہ ہے، کل تو آتی ہی نہیں ہے، کل دو ہیں، ایک کل جو گزر گئی، اب تو مجھے کہہ رہا ہے کہ کل ذکر کریں گے، کل سے ذکر شروع کریں گے، گزشتہ کل وہ تو گزر گئی، اس میں تو نہیں کر سکتا ہوں، آئندہ کل تو قیامت کی کل ہے، آئندہ کل تو مجھے دھوکہ دیتے ہو کہ کل سے کریں گے، کل تو گزر گئی ہے ایک، اور آنے والی کل تو قیامت کی ہے، وہ کرنے کا نہیں پانے کا دن ہے، وہ بیجنے کا نہیں کاٹنے کا دن ہے، کیوں دھوکہ دیتے ہو مجھے؟ ایسے ڈانٹنا ہے اس کو، جیسے بچے کو ڈانٹتے ہیں نا، ایسے نفس کو ڈانٹنا ہے، اس کی باتوں میں نے ہلکی سی مثال دی ہے، اندازہ ہو گیا؟ وہ کہہ کر بھی تھکاوٹ ہے، دیکھیں آج کل سے کرنا ہی ہے، کل سے تلاوت کریں، باقاعدہ دیکھیں نا طارق صاحب، آخر جو ترتیب بنائی ہے پھر کل سے ہی کریں گے نا، پھر آج تو نہیں، اس طرح وہ ہمیں دھوکہ دے گا۔ اور کل، یہ لفظ کل، یہ سست، بیکار، غافل لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، کل کی پناہ میں اپنے کو لے جاتے ہیں اور اس کے سائے تلے لیتے ہیں، اور یہ کل تو پھر آتی نہیں ہے۔ گزشتہ کل تو کر نہیں سکتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی، آنے والی کل تو قیامت کی ہے، تو کرنا ہے تو آج کرنا ہے، جو کرنا ہے تو اس سے کہنا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی بہت ناغے ہوئے، پہلے بھی تو نے مجھے بہت ستایا، مجھے بہت تو نے رلایا، آج ہی کروں گا میں، آج ہی۔ ایک اللہ والے تھے، وہ سفر لمبا کیا ہوا تھا، تھکے تھکائے پہنچے گھر پہ، عشاء کی نماز مسجد سے جماعت سے پڑھ کے آئے اور اپنی تسبیحات تلاوت کر کے سو گئے۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ اٹھایا کرتے تھے، اٹھا دیا تہجد میں، آنکھ کھلی تہجد میں 2 بجے 2:30 بجے، تو نفس نے، اب دیکھیں جیسے ماں ہے، چھوٹا بچہ ہے نا گود میں، اب وہ سو رہا ہے، تو ماں اگر اٹھنا چاہے فجر میں بچہ روتا ہے، نہیں اٹھنے دیتا، ایسے نفس بھی رونے لگ گیا کہ نہیں ساری زندگی تہجد پڑھتے رہے، آج نہ پڑھو، دیکھو نا مجھے نیند آ رہی ہے، لحاظ اتنا، اب کیا کروں، کس طرح اس کو مناؤں؟ بچوں کی طرح اس کو منانا بھی ہے نا، پیار کر کے۔ تو فرماتے میں نے اپنے نفس سے کہا کہ اچھا دیکھو، آنکھ تو کھلی گئی ہے، آنکھ تو کھلی گئی ہے، اب میرا معمول ہے اس وقت کا، چلو ایسا کرو، آپ مجھے ذکر تو کرنے دو نا، کیا کرنے دو؟ ذکر کرنے دو۔ کہتے میں نے تسبیح لے کے ذکر شروع کر دیا، ذکر کر رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ تھوڑا سا اس نے مجھے شور کرنا، بچہ جیسے شور کرتا ہے، آہستہ سے خاموش ہوا، تو میں نے کہا دیکھو آپ نے ذکر کی اجازت تو دے دی، تو بغیر وضو کے ذکر کر رہا ہوں، ابھی چونکہ نیند سے اٹھا ہوں، تو اگر اجازت دو، وہ سامنے ٹوٹی ہے، تو اگر میں جلدی سے وضو کر لوں تو نفس نے کہا تم تہجد پڑھو گے، پھر تہجد پڑھو گے، میں نے کہا تہجد کی بات ابھی تو نہیں کر رہا ہوں نا، ابھی تو وضو کی بات کرتا ہوں۔ یہ مکالمہ ذہن میں آ رہا ہے، اس طرح نفس کو سمجھانا پڑتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا بھئی ابھی تو وضو کی اجازت، دیکھو ذکر کی اجازت تو آپ نے دے دی، تو اگر وضو کر کے کروں گا تو کیا لطف آئے گا، سبحان اللہ۔ کہتے نہیں تم تہجد پڑھو گے، میں نے کہا تہجد کی بات نہیں کرتا ہوں، فی الحال وضو کی اجازت مانگتا ہوں، اجازت تو دے دو۔ خیر اس نے اجازت دی، کہتے میں جلدی سے لحاف پھینکا اور جلدی سے جا کے میں نے وضو کیا، وضو کر کے آیا، اس سے پہلے کہ وہ چیختا، میں نے مصلی بچھایا اور نیت باندھ لی، بس اس نے بہت چیخیں ماری، بہت چیخ، دیکھا نا آپ نے، پھر وہی کیا۔ آج میں نے کہا تھا آرام کر لیتے، آج نہیں آرام کیا، تو میں نے کہا کہ آرام تو انشاءاللہ قبر میں کریں گے، آج جاگنے دو، آج تہجد میں جاگیں گے تو کل قبر میں ہے،
سوئیں گے. اگر آج نہیں جاگیں گے تو کل مار مار کے ہمیں جگایا جائے گا, کل تو نہیں. اور آرام حقیقت میں وہاں جا کے ہے, نیند انشاءاللہ وہاں کرنی ہے, یہاں اپنے رب کے. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر تو اس نے چیخیں ماری, ایڑیاں رگڑیں, اس کے بعد وہ بھی وہ خاموش ہو گیا, تو میں نے تہجد بھی پوری پڑھ لی, تلاوت بھی. اس طرح نفس سے مکالمہ, نفس کی باتوں میں نہیں آنا ہے اور خود اس کو قائل کرنا, اس سے انشاءاللہ استقامت ہوگی. نفی اس بات ہے کلمہ طیبہ, یہ 100 مرتبہ ہے. ذرا یہاں ہاتھ رکھ لیں گے دل پہ, دل پہ, دل والی جگہ ہے, اس پہ ہاتھ, جو دل ہے بائیں طرف ہے, یہ جو ابری ہوئی جگہ ہے, ابری ہوئی, اس کے بالکل ساتھ 2 انگلی کے ساتھ ایسے نیچے, یہ لطیفہ قلب ہے. یہ لطائف جو ہیں بدن انسانی میں یہ وائرنگ کی طرح ہیں, جیسے وائرنگ ہوتی ہے اور اس میں جگہ چھوڑ دیتے ہیں بلب کے لیے, پنکھے کے لیے, تو ظاہر ہے اگر وہیں پہ پنکھا اور بلب لگے گا تو چلے گا, اور اگر کسی اور جگہ لگائیں گے تو نہیں چلے گا. وہ جو جگہ چھوڑی ہوئی ہے وہیں لگانے سے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو لطائف رکھے ہیں, لطیفہ قلب ہے, یہ ادھر دائیں طرف لطیفہ روح ہے, بالکل سخت ہڈی جو سینے کی ختم ہوتی ہے, اس کے ساتھ یہاں پہ لطیفہ سر ہے, اور بالکل ناف کے بالکل ساتھ لطیفہ نفس ہے. یہ دونوں ابرو کے درمیان لطیفہ خفی ہے, اور اوپر الدماغ جو ہے, جہاں تعلق ہوتا ہے بچے کا, الدماغ یہاں پیدائش کے بعد جو نرم جگہ ہوتی ہے یہاں, وہ لطیفہ اخفا ہے. ان لطائف پر توجہ کر کے ذکر کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تجلیات کے مورد ہیں, تو جلدی جلدی آدمی کا ترقی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا لطیفہ ہے, یہ پہلا سبق ہے, لطیفہ قلب. اور ذکر کیسے کریں گے, میرے ساتھ میری طرف آپ نے دیکھنا ہے, لا الہ الا اللہ. لا الہ میں تصور کریں گے اللہ جل شانہ کا غیر دل سے نکل گیا, الا اللہ, اللہ جل شانہ کی محبت دل میں آئی. غیر کیسے آیا, یہ آنکھوں کی کھڑکیاں کھلی ہیں, زبان کی, کان کی, تو ظاہر کھڑکیاں کھلی ہوں تو گرد و غبار اندر چلا جاتا ہے نا. اس لیے اب ہم نے صاف کرنا ہے, اس دل کو صاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے غیر سے. لا الہ الا اللہ, 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 محمد الرسول اللہ. جب 100 دفعہ ہو گیا, ایک دفعہ محمد الرسول اللہ کہہ کے مکمل کر لیں گے. پھر 100 دفعہ الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, 100 دفعہ. پھر 100 دفعہ ہے اللہ, 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 اللہ جل جلالہ. پھر 100 مرتبہ ہو کا ذکر ہے. یہ ہو کیا ہے, ہوا, ہوا کو وقف کی حالت میں ہو, ہا الٹا پیش ہو نہیں, ہوا, ہوا اللہ, ہوا اللہ, ہو, وہ ہو ہے, ہو اللہ, ہو. اس وقت تصور ہوگا ساری فضا نور سے بھر رہی ہے, اور اس میں ذات اللہ پوری فضا میں لکھا ہوا ہے, اور اس کی شعائیں سیدھا میرے دل پہ آ رہی. ہو, 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 ہو اللہ. یہ 100 مرتبہ. استغفار 100 مرتبہ ہے, درود پاک 100 مرتبہ. باوضو ہو کے, قبلہ رخ ہو کے ہو, بیٹھ کر ہو, عطر لگا کے ہو, مصلی بچھا کے ہو, پھر ذکر کا لطف آتا ہے. گھر میں جگہ مقرر ہو جائے, اور مقرر کر کے بس روزانہ ذکر وہیں بیٹھ کے کرنا ہے. اور آواز بے شک زیادہ اونچی نہ ہو, جتنی آسانی سے ہو. یہ ذکر لسانی ہے, قلبی نہیں ہے, یعنی زبان اس میں حرکت کرے گی. اور بے شک آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اور یوں بھی کر سکتے ہیں, اتنی آواز بھی نہ ہو. آواز ہو تب بھی کوئی حرج نہیں, نہ ہو لیکن لسان کی حرکت ہو, زبان کی. مسجد میں کہیں بیٹھے ہیں تب بھی آہستہ بالکل کر سکتے ہیں, جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا اپنا سبق, اس انداز سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. لیکن استقامت ہو,
اور روزانہ ہو، وقت پر ہو، جگہ مقرر کر کے ہو، اور سہولت ہو، اگر سہولت ہو تو ابھی مکمل کر لیا جائے، لیکن تھکاوٹ ہو تو پھر کوئی اور وقت، اگر ابھی ہو جائے تو ذرا تازہ تازہ 100 مرتبہ ہے، 10 منٹ سے زیادہ وقت اس میں لگتا نہیں ہے انشاءاللہ۔ میں بھی کر لیتا ہوں، سب کر لیتے ہیں، ان کو دہرا لیں۔ نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے، جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا مرتے ہوئے خاتمہ کفر پہ ہوتا ہے، سوء خاتمہ۔ جس کی نظر اچھی نہیں وہ رب کی نظر میں اچھا نہیں ہے، جس کی نظر محفوظ نہیں اس کا ایمان محفوظ نہیں، وہ رب کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ جس کی نظر اچھی ہے وہ رب کی نظر میں اچھا ہے۔ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کا سب کچھ محفوظ رہتا ہے، حتیٰ کہ ایمان بھی۔ نظر کی بہت حفاظت۔ نابینا بن گئے، وہ آ گئے سامنے نابینا بن گئے، وہ ہٹ گئے سامنے سے بینا بن گئے۔ جب پہلے سے پتا ہے باہر کیچڑ ہے تو آدمی نگاہ نیچے رکھ کے قدم جما کے چلتا ہے کیچڑ میں، یا اوپر دیکھ کے چلے گا تو پھسلے گا، گرے گا، بہت کیچڑ ہے باہر، لہٰذا قدم جما کے پہلے سے ہی نیت کر کے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں اتنا پیار آتا ہے رب کو، سب کیا پیار کریں گے جو رب پیار کرتے ہیں۔ جو نظر جھکا کے چلتا ہے اور نظر کو بچا کے چلتا ہے، رب کی خاص رحمت کی نظر اس پہ رہتی کہ اچھا مجھ سے اتنا پیار ہے، اتنا صاف ستھرا بندہ ہے، یہ گندا نہیں ہے بلکہ بندہ ہے۔ اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا وہ گندا ہے، بندہ نہیں ہے۔ گندگی ہے، کیا ہے؟ خواہ کا گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے کے۔ اور یہ یقینی بات ہے جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا مرتے ہوئے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ہے، خطرے کی بات ہو جاتی ہے۔ اس لیے نظر پہ نظر ہے، بس نظر جھکا کے ہی، بچا کے ہی۔ کیسے بچنا ہے؟ جیسے کیچڑ میں بچتے ہیں۔ کیسے بچنا ہے؟ جیسے آگ سے بچتے ہیں، آگ جل رہی ہو تو گھس جاتے ہیں بیچ میں، بچ کے گزرتے ہیں۔ کیسے بچنا ہے گناہ سے؟ جیسے سانپ سے بچتے ہیں، سانپ ہے راستوں میں تو ہم بچ کے گزرتے ہیں۔ سانپ سے جیسے بچتے ہیں، آگ سے جیسے بچتے ہیں، کیچڑ سے جیسے یا ایسے گٹر ابل رہا ہے اور راستہ خراب ہو گیا تو کیا ہم گھستے جائیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے ہماری جان یہ خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح باہر کیچڑ ہے، بے پردگی ہے بازاروں میں تو ہم کہیں گے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا، لہٰذا ہم نظر جھکا کے گناہ سے ایک تو نظر کی حفاظت، دوسرا زبان کی حفاظت، غصہ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، اور کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بس اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ جزاکم اللہ۔